بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ناظرین، عاقل طاہر کے چینل کے سامعین و ناظرین، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کریمہ در طاعت و عبادت، تو آج ہم ان کے اشعار کی مزید تشریح اور ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز از سر صدق بر پائیدار، نماز از سر صدق بر پائیدار کہ حاصل کنی دولت پائیدار۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز کو صدق کے ساتھ قائم رکھ، صدق کے ساتھ، صدق کے واسطے سے قائم رکھ کہ تجھے حاصل ہوئے گی پائیدار دولت، تو پالے گا پائیدار دولت کو۔ تو گویا کہ یہاں پہلے عبادت فرمایا تھا از بہر عبادت وضو تازہ دار کہ فرد ز آتش شوی رستگار، کہ عبادت کے وضو کو تازہ رکھ تاکہ کل کلا کو دوزخ کی آگ سے تجھے چھٹکارا مل سکے۔ تو عبادت عبد سے ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے من لا یملک الشیء، کسی چیز کا وہ مالک نہ ہو، اس کو عبد کہتے ہیں۔ جو اس کا مالک ہے جس طریقے سے اس کو زندگی گزارنے کی کہے تو فرمایا اس کو اس طریقے سے گزارے تو وہ اس کی عبادت شمار ہوگی۔ اور عبادت میں سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ نماز کا ہے، جس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کا بڑا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو، پڑھانے کا قائم، یعنی جیسے پہاڑ اپنے جگہ پر قائم ہے، اندھیری ہے، طوفان ہے، بیماری ہو، سفر ہو، حضر ہو، دن ہو، رات ہو، جب ٹائم آ جائے تو نماز کو قائم کرو۔ اب اس کی فرصت نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، پاؤں مبارک لڑکھڑا تھے، اپنے صحابہ کرام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے تشریف مسجد میں لائے، نماز معاف نہیں ہوئی۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، لیکن ہم نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے، اس لیے ہم تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، بے برکتی ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کسی طرف سے آرام نہیں ہے، اولاد کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، مصائب و آلام کا شکار ہے دنیا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کی عطا کردہ نعمت نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا ہے۔ سانس لینا نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا نعمت ہے۔ جب یہ نعمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں تو پھر خدا کی عطا کردہ ایک نماز کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، یا ان سے بھی استفادہ حاصل نہ کریں؟ اگر ان سے استفادہ ہم حاصل کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، پاؤں سے چل رہے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، اپنا مفہوم سمجھا رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو نماز بھی ایک نعمت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز از سر صدق بر پائیدار، کہ نماز کو صدق کے ساتھ قائم رکھ۔ صدق یعنی کیا مطلب؟ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، مقصود لوگوں کے سامنے اچھا بننا، صدق سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ تو گویا کہ نماز پیسے پڑھنی ہے صدق کے دل کے ساتھ، پھر کیا ہوگا کہ حاصل کنی دولت پائیدار، تو پھر پائیدار تو دولت کو حاصل کرے گا، پائیدار ہمیشہ رہنے والی، جب تک تو ہے تو دولت سے کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، بشرطے کہ صدق کے دل کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا۔ اور صدق کے دل سے نماز پڑھنا یہی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ آگے فرماتے ہیں
زطاعت بود روشنائی جان کہ روشن ز خورشید باشد جہان۔ کہتے ہیں طاعت فرما برداری، اطاعت سے جان کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ جان سے مراد روح، جان سے مراد اگرچہ یہ روح ہے، اس کی بھی آسائش ہیں۔ والے نفس کا علیہ کا حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو اچھی روٹی دے، اچھا کپڑا دے، اس کو سکون دے، راحت دے۔ لیکن فرمایا کہ طاعت سے تیری روح کو روشنی ملے گی کہ روشن ز خورشید باشد جہان۔ فرمایا کہ جیسے کہ سورج سے جہان کو روشنی ملتی ہے، اب سورج نکلتا ہے روشنی، جب سورج چلا جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہان کو روشنی ملتی ہے سورج کی وجہ سے، اور طاعت کی وجہ سے روشنی ملے گی تیری جان کو بھی اور تیری روح کو بھی۔ آگے فرمایا پرستندائے آفرینندائے باش کہ در ایوان طاعت نشی نندہ باش۔ کتنی بڑی بات کہی۔ پرستندہ، پرستار، عابد۔ فرماتے ہیں کہ تو عابد کس کا بن؟ آفرینندہ، جس نے تجھے پیدا کیا تو اس کا عابد بن جا، اس کی اطاعت کرنے والا بن جا، اس کی پرستش کرنے والا بن جا۔ پھر کیا ہوگا؟ در ایوان طاعت نشین نشندہ باش، کہ پھر تو طاعت کے محل کے اندر بیٹھنے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ھو المرام لا تبقی المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔